ایران امریکہ جنگ میں ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کچھ ہیپننگ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے جا رہی ہیں، صورتحال واقعی سمجھنے کے لائق ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سابق سفیر سینئر ڈپلومیٹ جاوید ملک صاحب، ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنرل صاحب میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لوں۔ ایران امریکہ جنگ میں اس وقت عارضی سیز فائر ہے، لیکن اس دوران آج ٹرمپ سے نتن یاہو اور زیلنسکی کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ نتن یاہو ٹرمپ کو ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس ملاقات کے بعد ایران پر کوئی بڑے پیمانے پر حملہ ہو سکتا ہے، یا صدر ٹرمپ مذاکرات کو ترجیح دیں گے؟ کیونکہ فاکس نیوز سے ابھی ایک آڈیو بھی پر وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ سنپ کیا نتن یاہو کو کہ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سلمان السلام علیکم، امبیسڈر جاوید صاحب کو بھی سلام، اپنے ویورز کو بھی سلام۔ دیکھیں اگر ہم اوور آل اس جنگ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، یہ آلٹرنیٹ کرتی رہی ہے بٹوین فائٹنگ اینڈ سیز فائر، اور ابھی بھی ایک ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، 13 دن وہ لڑائی چلتی رہی، اور دوبارہ سے 10 دن کے لیے یہ لڑائی روکی گئی ہے۔ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے بادی نظر میں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے انڈر سم کمپلشن یہ 10 دن کا گیپ لیا ہے۔ اس میں یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے جو کریٹیکل اکوپمنٹ تھا جنگ کا، وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے بہت تیزی سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت از فائنڈنگ اٹ سیلف بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ ایک طرف اسرائیل کی طرف سے پریشر ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے جب تک ان کے اہداف حاصل نہیں ہوتے، اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ میرے نزدیک، میری اسیسمنٹ میں ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹو اچیو نہیں کر پا رہا۔ دوبارہ جو جنگ شروع ہوئی 13 دن کے لیے، اس پہ آبجیکٹو تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے، لیکن یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز اپنی جگہ پہ باب المندب بھی چوک ہو گیا، تو ورچولی وہ کیا کہتے ہیں کہ نمازیں معاف کروانے گئے تھے تو روزے بھی گلے پڑ گئے، جو ہم مذاکن کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھی امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ سولوشنز مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے 13 دن کی جنگ میں بھی وہی ذرائع جنگ استعمال کیے جو اس سے پہلے انہوں نے 40 دن کی جنگ میں استعمال کیے تھے۔ لے آتے ہیں یا کوئی اور ایسا حربہ استعمال کرتے کہ وہ ایران کو سبڈیو کر سکتے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکل ہے کہ کوئی امریکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سکسیڈ کر سکے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اس کا کنٹرول قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی دھمکی اپنی جگہ پر، آپشن ذرا کم ہے۔ جاوید ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل ایران پر مل کر کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی زیلنسکی کی بھی اسی روز ملاقات جس روز نتن یاہو کی ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی کیسپین میں ایرانی جہاز پر حملے کے بعد ایران اور یوکرین کے تعلقات میں بھی کافی کشیدگی آئی ہے۔ کیا کہیں روس کو شامل کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیے میری طرف سے آپ کو بھی، جنرل صاحب کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو جس کا ذکر جنرل صاحب فرما رہے تھے، وہ ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن فراہم کر رہا تھا جس کے اوپر ایک امن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہوا یوں کہ جو کچھ سویلین شپس کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا، اور آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی پھر اوبیسلی ایک سپر پاور ہے، اگر آپ اس کی رٹ کو نہیں مانیں گے تو وہ آپ پہ حملے تو کرے گا، اور اس نے کیے، کیونکہ ایران کے پاس تو چاہے وہ ڈیفینسو وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی حد تک، یعنی وہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے یا اس کو وہ اوپن نہیں کر رہے، لیکن ان کی ایئر فورس ہو یا ان کی کوئی ایسی ملٹری ان کی اسٹرینتھ تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امریکہ نے کافی جو ہے وہ ان پر انفارچونیٹلی شدید بمباری کی ہے، اور کافی حد تک ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران نے پھر دوبارہ سے ٹارگٹ کیا برادر اسلامی ممالک کو، جس کی وجہ سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے۔ اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ جو ملاقات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نتن یاہو کی ہو رہی ہے، میری ذاتی رائے کے مطابق آئی ڈونٹ تھنک اسرائیل جو ہے وہ اس وقت اس میں کودے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور اسرائیل کا بھی اس تھیٹر آف وار میں شامل نہ ہونا میں سمجھتا ہوں ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ یعنی امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل میدان میں آتا ہے تو پھر آف کورس ایک لیجیٹمیسی مل جاتی ہے، نہ صرف ایران کو بلکہ اور لوگوں کو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کہ اسرائیل ہم پہ حملہ آور ہے۔
وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا اس پرٹیکولر اس انوالومنٹ میں. جو یوکرین کا جہاں تک تعلق ہے, جو کیسپین سی پہ حملہ ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, آپ جانتے ہیں کہ رشیا نے کافی عرصے سے جو ہے وہ یوکرین پر وہ حملہ آور ہے, اور آپ کو جنرل صاحب بتائیں گے کہ ایک بہت نسبتاً بڑی طاقت جو ہے وہ یوکرین کو بھی سبڈیو نہیں کر پائی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ایک ان ایکسپینسو ڈرون ڈیفense کا جو سسٹم تھا, ایئر ڈیفense سسٹم, اور اس کے علاوہ ان کے ڈرون پروگرام, جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کا کافی اسٹرانگ دفاع کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے, یہ کچھ عرصے پہلے گلف ممالک میں بھی آئے تھے, اور رشیا کے ساتھ بھی جو ان کی ایک انگیجمنٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی حد تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا آنا کوئی ان کو جو حملہ کیا ہے انہوں نے ایران کی شپ پر, یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. وہ جو ایک فیئر تھا کہ ایسکلیشن ہو رہی ہے, وہ مجھے لگتی ہے بڑھتی ہوئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان اور قطر کے کچھ میڈیٹرز ہیں, اور کچھ ڈسکشنز عمان کے ذریعے بھی ہو رہی ہیں آبنائے ہرمز پہ, مجھے اس میں کافی حد تک میں پر امید ہوں کہ شاید وہاں طے ہو جائے. سمری صاحب, عمان نے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے لیے آبنائے ملاقہ کی طرز پر ایک ماڈل تیار کیا ہے, یعنی اس مجوزہ نظام کو آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر ہے, یعنی یہ ماڈل میں بحری راستہ استعمال کرنے والے ممالک رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ طرز فریم دنیا کو قبول ہوگا, کیونکہ ایران اپنی پاور جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر اس کو تقسیم کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے بلکہ؟ جسٹیفائڈ سولوشن تو یہی ہے, بیکاز اسپیس کا نام یا پناما کا نام دونوں طرف ایک ہی ملک ہے, جہاں پہ سچویشن از لائک اسٹیٹ آف علاقہ, ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف ایران ہے. بنی ہوئی ہے کہ جنگ کے بعد امریکہ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچی کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو سلجھا سکے, سوائے اس کے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو, گیو اینڈ ٹیک ہو, اور شاید کوئی ایسا سولوشن نکلے کہ ایران کے اوپر کچھ اور ریلیز کیا جائے ایران کو, اور ایران شاید اس بات پہ راضی ہو جائے کہ اس کو ہم ایز اے گلوبل کامن کے طور پہ یوز کریں گے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر تو اٹ ول بی اے فیچر کنٹری فار دی ورلڈ ایز ویل ایز دی یو ایس. اگر اس طرح کی نیگوشیشن نہیں ہوتی, اور اس صورت میں میرا خیال ہے کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں ٹوٹلی بند ہوئی ہے, they will choose lesser of the evil, کہ بجائے زیرو پہ جانے کے بہتر ہے کہ تھوڑا بہت پرائس دے کے, کاسٹ دے کے وہ اپنی ٹریڈ کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو دس از مور لائکلی. اوکے, اچھا جاوید صاحب, مجھے ایک کوئک آنسر کر دیں, یہ حوثیز کی جانب سے سعودی عرب پر حملے کیے گئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم جوابی حملے کر رہے ہیں, لیکن آج ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا. آپ کو لگتا ہے اس رابطے کے بعد ریڈ سی میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ جی آنی تو چاہیے. حوثیز کا بھی آپ دیکھیں کہ یمن ایک ملک ہے, اس ملک کے اندر موجود ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں حوثیز, جن کو آپ کہتے ہیں انصار اللہ, ایسا بھی کچھ ورڈ لیتے ہیں میرے خیال میں. تو وہ حوثیز جو ہیں وہ وہاں کی یمن کی جو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بغاوت بھی کرتے ہیں, اور وہ سعودی عربیہ پہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں. سعودی عربیہ آپ جانتے ہیں تمام مسلمانوں کا روحانی مرکز بھی ہے, پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کتنے امپورٹنٹ ریپرکشنز ہوتی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ پہ کیا جانے والا حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا. لہٰذا یہ جو کشیدگی بڑھانے کا ایک طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو پاکستان ہو, قطر ہو, بہت سے دوست ہوں, ہماری کوشش تو یہ ہے اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ہم اس خطے میں ڈی ایسکلیٹ کریں, لیکن حوثیوں کی طرف سے سعودی عربیہ پہ حملہ کرنا اس کو ہم کنڈیم کریں گے. پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو اگر وہ آرمز دیتا ہے, آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے وہاں سے آنے ہوئے جو جہاز آ رہا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے اکوپمنٹس تھے جو حوثیز کو لاجسٹک سپورٹ کے حوالے سے تھے, جو خدا نخواستہ سعودی عربیہ پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کے سلسلے میں تھے. تو اس نتیجے میں سعودی عربیہ نے پھر وہاں پہ پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کی. یہ دیکھیے ہم سب اصل میں سب مسلمان ممالک ہیں, آپس میں ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ کشیدگی سے ہٹ کے طے کریں, کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے درمیان یہ اختلافات بڑھتے جائیں گے تو پھر وہ تیسری جو قوتیں ہیں وہ خود میدان میں آئیں گی, جن کو ہم اسپوائلر کہتے ہیں. ہمارا تو کام یا ہماری کاوشیں تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان اسپوائلرز کا راستہ روکیں,
بجائے اس کے کہ ان کو ایک راستہ فراہم کریں کہ کشیدگی کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو اور ویکیوم کے اندر وہ اپنی جگہ بنائیں. بہت شکریہ آپ کا سابق سفیر سینئر ڈپلومیٹ جاوید ملک صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش سالک صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ.